तनक़ीली निज़ाम, शरियाने, वरीदें और शरियात, ट्रांसपोर्टेशन, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। इस वीडियो के अख्ताम पर आप शरियानों, वरीदों और शरियात के साख्त और अफ़ाल को समझा पाएंगे और शरियानों और वरीदों के दरमियान पाए जाने वाले अहम फ़र्क को बयान कर पाएंगे। साथ ही साथ एक तजुर्बे के ज़रिए से खून के बहाव को समझा पाएंगे। इस लेसन में हम पढ़ने वाले हैं ब्लड वेसल्स या खून की नालियों के बारे में। तो हमने कहा था जो तनक़ीली निज़ाम या सर्कुलेटरी सिस्टम है उसे हमने 3 पार्ट्स में तकसीम किया था। नंबर 1 ब्लड या खून, नंबर 2 ब्लड वेसल्स या खून की नालियाँ और नंबर 3 है हार्ट या दिल। हमें मालूम है कि खून क्या है और उसके तरकीबी अज्जा के बारे में हमने पिछली जमातों में पढ़ रखा है। आज हम बात करने वाले हैं ब्लड वेसल्स या खून की नालियों की। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें क्योंकि आज मैं आपको ब्लड वेसल्स के बारे में बहुत ही दिलचस्प बातें बताने वाला हूं। वीडियो को दोस्तों से शेयर करें और दिए गए वर्कशीट्स को मुकम्मल करें। हैप्पीनेस करिकुलम। ब्लड वेसल्स या खून की नालियाँ दरअसल हमारे जिस्म में फैला हुआ एक नालियों का निज़ाम या पाइपलाइन सिस्टम है। आपके जहन में एक सवाल आएगा कि भाई काम क्या होता है इन ब्लड वेसल्स या खून की नालियों का। तो मैं आपको बता दूं, काम ये है कि हमारे जिस्म के तमाम जिंदा बाफ्तों तक ये खून की नालियाँ ज़रूरी चीज़ें पहुँचाती हैं और बदले में बाफ्तें इन्हें वेस्ट मटेरियल या बेकार मादे वापस करती हैं। चलिए अब देखते हैं ब्लड वेसल्स या खून की नालियों की अक़साम क्या हैं। ब्लड वेसल्स 3 किस्म की होती हैं जो पूरे जिस्म में फैली हुई होती हैं। नंबर 1 है शरियाने या आर्टरीज, नंबर 2 है वेन्स या वरीदें और नंबर 3 है कैपिलरीज। तो ये जो शरियाने या आर्टरीज़ हैं इनमें प्योर ब्लड बहता है या इसे हम ऑक्सीजनी खून भी कह सकते हैं। और ये जो वेन्स है इनमें इम्प्योर ब्लड होता है या कम ऑक्सीजन ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इसमें पाया जाता है। कैपिलरीज दरअसल ये कोई तीसरी किस्म नहीं है बल्कि शरियानों और वरीदों का ही हिस्सा है। यहाँ इस तस्वीर में देखिए कि हर शरियान हमारे जिस्म के हर हिस्से तक नहीं पहुंच सकती, लिहाजा ये बड़ी शरियाने आगे जाकर शरियानक या आर्टेरियोल्स में तकसीम होती हैं और ये शरियानक या आर्टेरियोल्स आगे जाकर कैपिलरीज या शरियात में तकसीम होती हैं। और ये जो कैपिलरीज या शरियात हैं ये जाती हैं हमारे जिस्म की कैपिलरीज या शरियात बाफ्तों से घिरी हुई होती हैं और ये इतनी पतली या थिन होती हैं कि बआसानी दीगर मादों का तबादला अंजाम दे सकते हैं। जैसे दीगर मादों में हम आमतौर पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ ले सकते हैं। लेकिन अब इन कैपिलरीज या शरियात का होगा क्या? कैपिलरीज खलियों और बाफ्तों को अपना लाया हुआ सामान या ऑक्सीजनी खून देती हैं। सेल्स खलिए भी उन्हें अपना वेस्ट मटेरियल देते हैं। तो ये कैपिलरीज आगे जाकर दोबारा मुत्तहिद होती हैं या रिकम्बाइन होती हैं और ये बनाते हैं वेन्यूल या वरीदक। और ये वेन्यूल आगे जाके बनाते हैं वेन्स, यानी शरियाने तकसीम होकर शरियानक बनाती हैं और शरियानक मज़ीद तकसीम होकर शरियात बनाती हैं। शरियात आगे जाकर बनाती हैं वरीदक या वेन्यूल्स का जाल और ये जाल आगे जाकर रिकम्बाइन होता है और बनती हैं यहाँ से वरीदें या वेन्स। आगे जाके हम देखेंगे इनका स्ट्रक्चर क्या है। ब्लड वेसल्स या खून की नालियाँ दरूना या लूमेन के अतराफ 3 परतें मुश्तरका तौर पर कॉमनली पाई जाती हैं। यहाँ इस तस्वीर में देखिए आप, वो 3 परतें ये हैं। सबसे बैरूनी परत को कहते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना
یہ دونوں میں کامنلی پائی جاتی ہے اور درمیانی پرت کہلاتی ہے ٹیونیکا میڈیا اور اندرونی پرت کہلاتی ہے ٹیونیکا انٹرنا۔ یہ تینوں پرتیں آرٹریز اور وینز یا شریانوں اور وریدوں میں مشترکہ طور پر پائی جاتی ہیں۔ اب آپ اس تصویر کو دیکھیے، سب سے باہر والی جو پرت یا ٹیونیکا ایکسٹرنا ہے دونوں میں سیم ہوتی ہے، لیکن درمیانی پرت یا ٹیونیکا میڈیا شریانوں میں یا آرٹریز میں بہت دبیز یا موٹی ہوتی ہیں، تھک ہوتی ہیں، جبکہ وریدوں میں یہ کم دبیز ہوتی ہے۔ اور ٹیونیکا انٹرنا یا سب سے اندرونی پرت یہ سب سے پتلی پرت ہوتی ہے۔ ایک اور اہم بات یہ آپ نوٹ کریں کہ شریانوں یا آرٹریز کی دیواریں بہت لچکدار ہوتی ہیں تاکہ جب خون کا دباؤ زیادہ ہو تو وہ آسانی سے پھیل سکیں، اور اسی وجہ سے ان کی جو اندرونی ساخت یا لومن ہے وہ کافی تنگ ہوتا ہے۔ وہ اس لیے کہ جتنا تنگ درونہ یا لومن ہوگا اتنا پریشر کے ساتھ خون آگے جائے گا اور جسم کے ہر عضو تک پہنچ پائے گا۔ لیکن وینز میں ایسا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ وینز میں اتنا ہائی بلڈ پریشر نہیں ہوتا جتنا آرٹریز یا شریانوں میں پایا جاتا ہے۔ وہ کیونکہ وینز یا وریدوں کا لومن یا درونہ کافی بڑا ہوتا ہے، اور میرے پیارے بچوں، وریدوں کا کام خون کو واپس دل کو لانا ہوتا ہے، اسی لیے وہ اپنا کام پریشر میں نہیں کرتی ہیں۔ اور آپ کو یہ بات جان کر ضرور حیرت ہوگی کہ ان بڑی خون کی نالیوں کو بھی کام کرنے کے لیے خون کی ضرورت ہوتی ہے۔ جی ہاں، ہمارے خون کی نالیوں کی بیرونی پرت کو خون پہنچانے والی نالیوں کو کہا جاتا ہے ویسا ویسورم۔ اس تصویر میں دیکھیے ویسا ویسورم خون کی نالیوں کے جو پرت ہے ان کو کام کرنے کے لیے، ان کے میں لچک کو برقرار رکھنے کے لیے، جس طرح دل کے کورونری آرٹریز ہوتے ہیں جو دل کی دیواروں کو خون پہنچاتے ہیں، اسی طرح خون کی نالیوں کو خون پہنچاتی ہیں ویسا ویسورم۔ انہیں ویسلز آف دا ویسل بھی کہا جاتا ہے، یعنی نالیوں کی نالیاں۔ آئی بلیو آپ کو یہ کانسیپٹ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو یہ تھا اسٹرکچر آف آرٹریز اینڈ وینز۔ آئیے اب بات کرتے ہیں کیپیلریز یا شیریات کی۔ یہاں اس تصویر کو دیکھیے، کیپیلریز یا شیریات ان کی دیوار ایک پرت سے بنی ہوئی ہوتی ہے۔ یہاں دیکھیے اس کی اندرونی دیوار سکویمس لیئر یا دروں برہلمے کی استرکاری سے بنی ہوئی ہوتی ہے، اور یہ اکلوتی پرت جو اندر موجود ہوتی ہے اسے کہتے ہیں اینڈوتھیلیم۔ اینڈوتھیلیم وہ لیئر یا پرت ہے جو ایکسچینج آف میٹیریلز یا اشیاء کے تبادلے کے لیے استعمال ہوتی ہے اور تبادلے کا فعل انجام دیتی ہے۔ تو یہ تھی کیپیلریز کی ساخت۔ آئیے اب ہم بات کرتے ہیں شریانوں اور وریدوں کے بیچ پائے جانے والے اہم فرق۔ وریدیں ہیں یہ دل کی جانب جاتی ہیں، جبکہ شریانیں دل سے باہر کی جانب نکلتی ہیں۔ پوائنٹ نمبر 1۔ پوائنٹ نمبر 2 ہے وریدیں جسم کے تمام حصوں سے خون کو جمع کرتی ہیں۔ پوائنٹ نمبر 2 ہے شریان جسم کے تمام حصوں تک خون کو پہنچاتی ہیں۔ پوائنٹ نمبر 3 ہے وریدوں میں خون کا بہاؤ یا بلڈ پریشر کم ہوتا ہے اور شریانوں میں بلڈ پریشر زیادہ ہوتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 4 ہے وریدوں میں ویلز یا سمام پائے جاتے ہیں، جبکہ شریانوں میں ویلز یا سمام نہیں پائے جاتے۔ پوائنٹ نمبر 5 ہے کہ وریدیں غیر آکسیجنی خون جمع کرتی ہیں سوائے شوشی ورید کے، جبکہ شریانیں آکسیجنی خون پہنچاتی ہیں سوائے شوشی شریان کے۔ پوائنٹ نمبر 6 ہے وریدیں شیریات یا بلڈ کیپیلریز سے شروع ہوتی ہیں۔ پوائنٹ نمبر 6 یہ ہے کہ شریانیں یا بلڈ کیپیلریز یا شیریات پر
ختم ہو جاتی ہیں۔ پوائنٹ نمبر 7 ہے کہ وریدیں جلد کے اوپری حصے سے بھی دکھائی دیتی ہیں، زیریں، اور یہ زیریں جلدی ہوتی ہیں۔ جیسا کہ دواخانے میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ انجیکشن یا سرنج جو لگایا جاتا ہے وہ وریدوں میں ہی لگایا جاتا ہے، جبکہ آرٹریز یا شریان گہری سطح میں پائی جاتی ہیں۔ پوائنٹ نمبر 8 ہے وریدیں آگے جا کر چھوٹی رگوں یا وریدک یا وینیولز میں تقسیم ہو جاتی ہیں، اور شریانیں آگے جا کر چھوٹی رگوں یا شریانک یا آرٹریولز میں تقسیم ہو جاتی ہیں۔ پوائنٹ نمبر 9 ہے یہ عام طور پر چپٹی یا فلیٹنڈ ہوتی ہیں، اور جبکہ شریانیں گول اور سخت دیواروں والی نالیاں ہوتی ہیں۔ پوائنٹ نمبر 10 ہے کہ وینز یا وریدوں کا درونہ یا لومن بڑا ہوتا ہے، کیونکہ زیادہ سے زیادہ خون کو بہنے کے لیے راستہ فراہم کرتا ہے، اور اسی لیے یہاں پر بی پی یا بلڈ پریشر لو ہوتا ہے، جبکہ آرٹریز یا شریانوں کا درونہ یا لومن چھوٹا اور تنگ ہوتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 11 ہے یہ نیلے یا بلوئش رنگ کے نظر آتے ہیں، اور جبکہ شریانیں سرخ رنگ یا ریڈش رنگ کے نظر آتے ہیں۔ اور آخری پوائنٹ یا پوائنٹ نمبر 12 یہ ہے کہ اگر ورید زخمی ہو جائے یا کٹ جائے تو خون اس مقام کے اطراف ایک چھوٹا سا رقبہ گھیرے گا، لیکن اگر شریان زخمی ہو جائے یا کٹ جائے تو خون تیز رفتار فوارے کی شکل میں نکلے گا اور زیادہ سے زیادہ رقبہ گھیرے گا۔ اب آپ لوگ اس جدول کو دیکھیے اور پہلے کالم میں دیے گئے اشاروں کی مدد سے جدول کو مکمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ پوائنٹ نمبر 1 ہے کون سی خون کی نالیوں کی دیواروں کی دباغت زیادہ ہوتی ہے، اور پوائنٹ نمبر 2 ہے کھلمندن کس میں موجود ہوتا ہے اور کس میں غیر موجود ہوتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 3 ہے کہ خون کے بہاؤ کے دوران اپنی ساخت کو برقرار رکھنے کی صلاحیت کس میں اچھی صلاحیت پائی جاتی ہے۔ اور پوائنٹ نمبر 4 ہے کہ خون کے بہاؤ کی سمت، یعنی کون سی خون کی نالیاں دل سے اعضاء تک خون پہنچاتی ہیں اور کون سی خون کی نالیاں اعضاء سے دل تک خون پہنچاتی ہیں۔ اور اسی طرح پوائنٹ نمبر 5 میں دیکھیے کہ کون سی خون کی نالیوں میں بلڈ پریشر زیادہ ہوتا ہے اور کون سی خون کی نالیوں میں بلڈ پریشر یا خون کا دباؤ کم ہوتا ہے۔ اور پوائنٹ نمبر 6 ہے کہ کون سی خون کی نالیوں میں بہنے والا خون آکسیجنی ہوتا ہے اور کون سی خون کی نالیوں میں بہنے والا خون غیر آکسیجنی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو چلیے ہم ایک مشغلہ انجام دیتے ہیں جسے ہم کہیں گے مشغلہ نمبر 4۔ اس تصویر کو دیکھیے اور کرسی پر اس طرح بیٹھیے کہ ایک پیر جھولتا ہوا ہو اور دوسرا پیر ساکن حالت میں ہو، یعنی ایک پیر کا گھٹنا دوسرے پیر کے گھٹنے پر ہو۔ کچھ دیر بعد آپ محسوس کریں گے کہ وہ پیر جو اوپر ہے دل کی ہر ایک دھڑکن کے ساتھ اس میں حرکت محسوس کرنے لگیں گے آپ۔ اگر آپ زیادہ دیر تک اسی حالت میں رہیں گے تو خون کا بہاؤ کم ہوگا، جس کی وجہ سے اس پیر پر آپ پنس یا نیڈلز یا سوئیوں کی چبھن کو محسوس کریں گے۔ اب آپ کے ذہن میں ایک سوال آئے گا کہ ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے کہ پیر کو خون کی سپلائی بند ہو گئی تھی، اسی لیے وہاں پر سوئیوں کی چبھن جیسا احساس آپ کو محسوس ہوگا۔